ڈسکس کریں. پروگرام سے پہلے زید صاحب آپ جب ڈسکس کر رہے تھے تو یو سیڈ سم تھنگ اباؤٹ شیکسپیئر. واٹ واز دیٹ؟ دیکھیے جو بات ہم نے آپ سے عرض کی کہ یہودیوں کو یہ بات اور عیسائیوں کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کس نے کی. عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا تھا. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی سولی نہیں چڑھایا, اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دیا, اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. مگر عیسائی دنیا میں کبھی بھی یہودیوں کو معاف نہیں کیا گیا اس کے بعد میں. یعنی اگر آپ پوری عیسائی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہودی گالی تھی. اور جو فوک لٹریچر ہوتا ہے, جو ایک ادب ہوتا ہے کسی بھی تہذیب کا, وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس کے ایتھوس کو, اس کی بنیاد کو, کلیکٹیو مینٹالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. شیکسپیئر دا موسٹ پاپولر برٹش امپائر کا ایک موسٹ پاپولر رائٹر, پلے رائٹ, شاعر. اور اس نے جو کیریکٹر یہودیوں کا بنایا ہے, اگر آپ اس کو نوٹ کیجئے, جو شائلاک میں مرچنٹ آف وینس میں شائلاک کا جو کیریکٹر ہے, اور کیا کیریکٹر ہے وہ کہ اپنا قرض لینے کے لیے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹنے کو تیار ہے. وہ یہ شائلاک کا کیریکٹر ہے یہ. اور پوری دنیا میں یہودی نفرت کرتے ہیں شیکسپیئر سے اس وجہ سے کہ اس نے یہ شائلاک کا کیریکٹر دیا. دوسرا کرسٹوفر مارلو کی کتاب جیو آف مالٹا, اس نے جو کتاب لکھی اس میں بھی یہ حشر اس نے کیا. جو فیسنیٹنگ کرسچن لٹریچر تھا اس کے اندر یہودیوں کے لیے صرف نفرت تھی, گالی دینی ہو کسی کو تو کہ, اور یہی تھا منی لینڈر اور یہودی, یعنی یہ سود خور اور یہودی سنونیمس تھے, وہ ایک ہی لفظوں میں استعمال کیے جاتے تھے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی پروٹسٹنٹ چرچ ناؤ. ہم بات کریں 1517 ایرا کی. دیکھیے جو بات ہم نے آپ سے کہی کہ یہودیوں کو عیسائی دنیا سے, رومن کیتھولک چرچ تو یہودیوں کی جان کا دشمن تھا ہمیشہ نیچرلی. اب سٹیپس انہوں نے کیا لینے شروع کیے یہودیوں نے سروائیول کے لیے. اب رہنا تو ان کو عیسائی دنیا میں ہی تھا, برانچ آؤٹ کرنے کے لیے, تو اس میں سروائیو تو انہوں نے کرنا ہے. ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ انہوں نے اپنے روپ بدلے. یعنی فری میسنز کی جو ہم نے بات کی تھی, جو فری میسونک کلٹس کی ہم نے بات کی تھی کہ ہوتے وہ ظاہراً میں عیسائی تھے, اندر سے یہودی ہوتے تھے. ٹیمپلرز اینڈ ہاسپٹل نائٹس جو ان کی بڑی بڑی فورسز, بڑی بڑی کمیونٹیز بنی, فری میسونک کلٹس اور گروپس انہوں نے بنائے. اس کے اندر انہوں نے پینیٹریٹ کرنا شروع کیا عیسائی دنیا میں, اور صلیبی جنگوں سے یہ پیٹرن شروع ہو چکا تھا, کوئی نیا نہیں تھا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے فساد اور فتنے ڈلوانے شروع کیے عیسائی مذہب میں کہ ان کو توڑیں. دیکھیے عیسائی چرچ میں بہت زیادہ خرابیاں اوور اے پیریڈ آف ٹائم پیدا ہو چکی تھی. پوپس کرپٹ ہو چکے تھے, کلرجی کرپٹ ہو چکی تھی. وہی بات جو قرآن نے بھی ان کے بارے میں ایکسپلین کی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے تھے, خرچ نہیں کرتے تھے. کرپشن تھی, وچ ہنٹنگ ہے, لوگوں کو انکوزیشنز ہیں, ظلم و ستم کا خود وہ اکنالج کرتے ہیں کہ اس قدر ظلم چرچ نے مچا دیا تھا کہ یہ موقع مل گیا یہودیوں کو اس بات میں کہ چرچ کے خلاف ویسے ہی ریبیلین ہو رہی تھی. پروٹیسٹنٹ یعنی مارٹن لوتھر جس نے 1517 وغیرہ کے آس پاس اس نے ایک موومنٹ شروع کی جو بغاوت تھی کیتھولک چرچ کے خلاف. لیکن اس موومنٹ میں جو بنیادی طور پر عیسائی الگ ہوئے رومن کیتھولک چرچ سے, اس کا جو ایک نقصان ہوا عیسائی دنیا کو, وہ یہ پہلا تو یہ نقصان ہوا کہ دو الگ الگ کیمپ بنے, یعنی رومن کیتھولک کا انفلوئنس ٹوٹا. انگلینڈ میں اس نے بہت زیادہ زور پکڑا. لیکن جو سب سے زیادہ نقصان رومن کیتھولک چرچ کو ہوا وہ یہ کہ انگلینڈ کے بادشاہ ولیم آف اورنج نے پروٹیسٹنٹ مذہب اختیار کر لیا. یعنی سرکاری طور پر رومن کیتھولک آبادی نکل جائے تو اور بات ہے, جب بادشاہ الگ ہو جائے آپ سے تو یہ پورا ملک چلا جاتا ہے ہاتھ سے. آفیشیل ریلیجن الگ ہو گیا. اور یہ وہ موقع ملا کہ ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرے کانسیپٹ لانچ کرنا شروع کیے کہ مذہب اور سیاست الگ الگ ہونی چاہیے. یہ کانسیپٹ جو ہمارے ہاں اسلام میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیاست اور مذہب کو الگ ہونا چاہیے, یہ زائنسٹ جوئش انڈیوسڈ کانسیپٹس ہیں. اور جس لمحے رومن کیتھولک چرچ کا اختیار ٹوٹا, پروٹیسٹنٹ چرچ ڈیولپ ہونا شروع ہوا, ان یہودیوں نے بادشاہ وقت کو گھیر لیا. یعنی ولیم آف اورنج سے لے کر اس کے بعد آنے والے جتنے بھی انگلینڈ کے بادشاہ تھے وہ بری طرح یہودیوں کے قبضے میں آ چکے تھے. اگر آپ نوٹ کریں کہ چرچ آف انگلینڈ جس وقت میں بنا ہے اس کے 30, 40, 50 سال کے بعد ہی بینک آف انگلینڈ بھی بنا ہے. اور بینک آف انگلینڈ ایک زائنسٹ انٹرپرائز تھی, بالکل اسی طرح جس طرح فیڈرل ریزرو کی بات ہم نے کئی سو سال بعد کی تھی, لیکن 1684 میں تقریباً, یعنی لک ایٹ دا ٹائم 1517, 1580, 1585 وغیرہ وہ پیریڈ تھا کہ جب رومن کیتھولک چرچ کا اثر ختم ہو رہا تھا انگلینڈ سے اور پروٹیسٹنٹس رائز کر رہے تھے, پولیٹیکل پاور پروٹیسٹنٹس کے پاس آ رہی تھی. دیٹ واز دا 16ویں صدی اور 17ویں صدی کے درمیان یہ دونوں فساد برپا تھے, اور یہودی بھرپور اس میں فائدہ. اس کیوس اور انارکی میں یہ بادشاہ وقت کے قریب ہوتے جا رہے تھے. جو آبجیکٹو واز کہ بادشاہ ہائی جیک کر لو, اور بادشاہ ہائی جیک انہوں نے کر لیا تقریباً 1680 وغیرہ کے آس پاس کمپلیٹلی. یعنی پروٹیسٹنٹ چرچ بھی ان کے قبضے میں جا چکا تھا, اور عیسائی دنیا کے بیچ میں انہوں نے بینک قائم کیا. آفیشیل آتھرائزیشن بادشاہ کی اجازت کے ساتھ اس کو بینک آف انگلینڈ کا نام دیا گیا, جو پرائیویٹ یہودی انٹرپرائز تھا. اور انہوں نے چھوٹتے ہی کئی لاکھ پاؤنڈ کا سونے
سکوں کا قرضہ دیا بادشاہ وقت کو تاکہ وہ اپنی جنگیں جو اس نے کیمپینز ملٹری بلڈ کرنی تھی. اب ایک تماشا آپ کو ہم دکھائیں. دنیا یہ کہتی ہے کہ برٹش امپائر پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا. راسچائلڈ یہ کہتا ہے کہ جس برٹش امپائر پر سورج غروب نہیں ہوتا اس پر میں حکومت کرتا ہوں کیونکہ اس کی دولت میرے پاس ہے. ان یہودی بینکرز نے 1689 سے لے کر 1815 تک 1 ارب برٹش پاؤنڈز یعنی 1 ارب سونے کے سکوں کا قرض چڑھ چکا تھا برٹش امپائر کے اوپر. دنیا کو نظر آتا تھا کہ برٹش امپائر ہے جو پوری دنیا میں حکومت کر رہی ہے. برٹش امپائر 1 ارب پاؤنڈ کی مقروض تھی اس بینک آف انگلینڈ کی جس کو چند یہودی چلا رہے. اپروکسیمیٹلی 1000 ملین پاؤنڈز 850 ملین پاؤنڈ تھا, تقریباً 1 ارب پاؤنڈ کے قریب فگر بن رہا. اس زمانے کے حساب سے دیکھیے تو فینامنل فگر, انبلیویبل. برٹش امپائر پے ہی نہیں کر سکتا تھا سو کسی صورت میں. اور کرنسی جاری کرنے کا اختیار بالکل اسی پیٹرن پہ برٹش امپائر کا جو کہ فیڈرل ریزرو نے بعد میں کیا, بینک آف انگلینڈ نے پورے قانون جاری کروا دیا کہ پورے برٹش امپائر میں لوگ سونے کے سکے نہیں رکھ سکتے, سونا نہیں رکھ سکتے, ہمیں دے دیں, ہم کرنسی نوٹ جاری کریں گے یا سونے کا سکہ جاری کریں گے. اور آہستہ آہستہ مختلف یہودیوں کے ہاتھ سے ہوتا ہوا یہ راسچائلڈ فیملی پورا ٹیک اوور کر گئی بینک آف انگلینڈ کو. راسچائلڈ جرمن جیوز تھے جنہوں نے, جس کے 4-5 بیٹے تھے, اس نے ایک بیٹا پیرس میں, ایک ویانا میں, ایک آسٹریا میں, ایک جرمنی میں, ایک ہمبرگ میں, ایک فرینکفرٹ میں, ایک لنڈن میں, اس نے سارے اپنے پورے یورپ میں اس نے اپنے بیٹے پھیلائے اور ہر جگہ بینکنگ ہاؤسز بنائے انہوں نے. اور حال یہ تھا ان لوگوں کا کہ واٹرلو کی جنگ میں دونوں طرف یہی فائنانسنگ کر رہے ہیں. جی زید صاحب واپس آتے ہیں اسی پوائنٹ پہ. فی الحال وقت ہوئے بریک کا. ویل سی یو آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. زید صاحب ہم بات کر رہے تھے روتھسچائلڈ کی اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ دا سینیریو ان انگلینڈ ہیڈ چینجڈ. یہ دیکھیے ایک بات بالکل کلیئر کر لیجئے, بینک آف انگلینڈ جب 1684 وغیرہ میں بنا ہے اس سے اگلے 250 سال تک آلموسٹ 1946 تک پیورلی پرائیویٹ انٹرپرائز تھا, اون بائی جیوز. یہ ناقابل یقین بات نظر آتی ہے. برٹش امپائر کے جو گولڈ ایسٹس تھے, جو بینکرز تھے, جو کرنسی جاری کرتے تھے, جو اس کو قرض دیتے تھے, برٹش امپائر مقروض تھی بینک آف انگلینڈ کی جس کو پرائمرلی راسچائلڈ فیملی اون کرتی تھی. Owned by one family. Owned by That's one more family astonishing. and few other Jews, but 90% shares اس راسچائلڈ فیملی کے تھے. یہ لوگ ایک بات آپ نوٹ کریں, اس وقت انہوں نے جو اپنے بینکنگ انٹرسٹ پورے یورپ میں پھیلائے, ہر ملک کو یہ قرضے دیتے تھے, آپس میں جنگیں کرواتے تھے. نیپولینک وارز میں, واٹرلو کی لڑائی میں جتنا بڑا پروفٹ راسچائلڈز نے بنایا اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی ایک جنگ میں انہوں نے نہیں بنایا. اور لنڈن کی سٹاک مارکیٹ انہوں نے کریش کروائی. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو بتاتے ہیں. جو انٹیلیجنس یونٹ تھا راسچائلڈ فیملی کا, وہ حکومت کے انٹیلیجنس یونٹ سے, انٹیلیجنس ایجنسی سے زیادہ پاورفل ہوا کرتے تھے. Really? تو لنڈن حکومت کو خبر نہیں پہنچی تھی کہ واٹرلو کی جنگ میں ڈیوک آف ولنگٹن کو شکست ہوئی ہے یا وہ ہارا ہے. راسچائلڈز کو معلوم ہو گیا, راسچائلڈز کو پہلے معلوم ہو گیا. راسچائلڈز نے اسٹاک مارکیٹ میں آ کے اپنے برٹش گورنمنٹ کے شیئرز بیچنا شروع کیے. لوگ سمجھے کہ بیٹل آف واٹرلو میں ولنگٹن کو شکست ہو گئی ہے, برٹش امپائر کولیپس کرے گی. لوگوں نے اپنے برٹش ایسٹ سارے بیچنا شروع کر دیے. اور دوسری طرف سے ان کا ایک ایجنٹ وہ سارے ایسٹ دوبارہ خرید رہا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے 1-2 دن کے بعد جب خبر پہنچی کہ انگلینڈ جیت گیا ہے اس جنگ میں اور نیپولین ہار گیا ہے, تو 5 ملین پاؤنڈز ایک دن میں راسچائلڈ نے کمائے اس کلنگ کے نتیجے میں جو اس نے اپنی انٹیلیجنس یونٹ کی وجہ سے کی. اور آج آپ کو بڑا انٹرسٹنگ خبر دیتے ہیں کہ جو اکانومسٹ میگزین ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا میگزین ہے, وہ راسچائلڈ فیملی اون کرتی ہے. اور اکانومسٹ کا ایک اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ بھی ہے جو اسی وقت سے چلا آ رہا ہے جس وقت سے انہوں نے 1815 سے پہلے جو انہوں نے جنگ واٹرلو کے وقت اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز, اپنی پرائیویٹ انٹیلیجنس ایجنسی کریٹ کی تھی, وہ آج بھی ہے. پوری دنیا میں ان کے فائنینشیل انٹرسٹ کی وجہ سے جو بینک آف انگلینڈ کو ہی سپورٹ کرتے تھے اور برٹش امپائر کو سپورٹ کرتے تھے, امریکہ میں ان سے بڑی نفرت کی جاتی تھی کیونکہ امریکہ والوں نے تو آزادی لی تھی انگلینڈ سے. یعنی ایک وار آف انڈیپینڈنس جو لڑی تھی انہوں نے انگلینڈ کے خلاف لڑی تھی. ایوری بڈی نیو ان امریکہ کہ جو فساد برپا کیا جاتا ہے برٹش امپائر کا وہ راسچائلڈ فیملی کرتی ہے. تو راسچائلڈ کو پسند نہیں کیا جاتا, سب گالی دیتے تھے ان کو. تو راسچائلڈ نے کمال ایک یہ کیا کہ ایک اور فیملی آگے کی ایز اے فرنٹ مین, اور ان کو امریکہ بھیجا اپنے بینکنگ انٹرسٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے. دنیا کو نہیں معلوم تھا, تقریباً 50-60 سال کے بعد دنیا کو پتا لگا کہ جو فیملی فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہی ہے راسچائلڈز کی, وہ فیملی اصل میں راسچائلڈز کی ملازم ہے, انڈیپینڈنٹ بینکنگ ہاؤس نہیں ہے. اس بینکنگ ہاؤس کا نام جانتے ہیں کیا, جو کہ فرنٹ کے طور پہ راسچائلڈ سے کام کرتے تھے, آج بہت مشہور بینک ہے دنیا میں, جے پی مورگن.
Investment, اور خاصے بینک. banking, yes. JP Morgan فرنٹ تھا راسچائلڈز کے لیے.